الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج انشاءاللہ سورہ فیل کی تفسیر ہوگی اور اس کے بعد اور 9 صورتیں ہونے سے قرآن پاک ختم ہوتا ہے، اور یہی وہ آخر کی 10 صورتیں ہیں جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور آج کل گھروں میں جو تراویحیں ہو رہی ہیں یا بعض جگہ مسجدوں میں بھی انہی 10 صورتوں کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، اور تقریباً کئی حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے 5 سال 10 سال 15 20 یا 50 سال بھی گزر چکے ہیں کہ ان صورتوں کو نمازوں میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان صورتوں کو نمازوں میں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں میں ہمیں کیا فرمایا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو میری خاص گزارش ہے کہ جن لوگوں تک یہ تفسیر پہنچ رہی ہے کہ آج کی یہ تفسیر اور انشاءاللہ ختم قرآن تک جتنی تفسیریں آئیں گی وہ خود بھی سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں، اور انشاءاللہ سب تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اور جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں تو نماز میں ان صورتوں کو پڑھتے وقت ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ سب ارادہ کریں کہ ان صورتوں کی ترجمے اور تفسیر کو ہم سارے حضرات تک پہنچائیں گے۔ سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کے سال میں مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ یمن میں ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے مسلمانوں سے اور کعبۃ اللہ سے بہت دشمنی تھی، اور چونکہ لوگ کعبۃ اللہ کا مکہ مکرمہ آ کر طواف کرتے تھے، یہ بات اسے بہت بری معلوم ہوتی تھی۔ تو لوگوں کی توجہ کو مکہ سے ہٹانے کے لیے، کعبۃ اللہ سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کی دشمنی میں اس نے یمن میں ایک بڑا کلیسا تعمیر کیا، گرجا گھر، اور اس میں سونے چاندی کے چیزیں لگوائی اور اتنا بڑا بنایا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتے رہ جاتی تھی۔ اور پھر اعلان کروایا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ کو کوئی طواف کرنے کے لیے نہیں جائے گا، سارے حضرات یہیں طواف کریں گے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی کی ولادت کا سال تھا۔ مشرکین مکہ تھے مکہ میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جڑے ہوئے تھے، تو کعبۃ اللہ کی ان کے دلوں میں عظمت تھی۔ تو جب قریش کے لوگوں تک یہ اعلان پہنچا
کہ مکہ مکرمہ کے جیسا ایک کعبہ یمن میں بنا ہے تو ان کو بہت غصہ آیا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی نے جا کر اس یمن میں ابرہہ کے کلیسا میں جا کر جو گندگی کر دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے جا کر وہاں پر آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کے لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے کعبہ میں آ کر گندگی کی ہے اور آگ لگائی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں جو ہے اپنی فوج لے جا کر مکہ مکرمہ جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کو گراؤں گا۔ اس نے جو ہے قسم کھائی اور جو ہے اپنا سب سے جو مشہور ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اسے ساتھ میں لیا، اس کے ساتھ اور 8 ہاتھی لیے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہاتھیوں سے زنجیریں باندھ کر کعبۃ اللہ کو کھینچ کر گرایا جائے۔ پھر اپنی بڑی فوج لے کر ہاتھیوں کے ساتھ یمن سے نکلا۔ جن جن کو راستوں میں پتہ چلتا تھا عربوں کے قبیلے، وہ جو ہے اس سے جو ہے مقابلہ کرتے تھے اور ان کو جو ہے شکست دے کر آگے بڑھتا، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ کے ایک مقام مغمس نامی جگہ پر پہنچا، اور وہاں پر قریش کے اونٹ جو ہے چر رہے تھے۔ تو اس نے جو ہے سارے قریش کے اونٹوں کو جو ہے اٹھا لیا وہاں سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اونٹوں کو چرا لیا اور قبضہ کر کے جو ہے مکہ میں اعلان کروایا، اور سارے سرداروں کو بلانے کے لیے بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ میرا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، میرے راستے میں کوئی نہ آئے تو میں جو ہے تمہارے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تمہارے اونٹ بھی واپس دے دوں گا، لیکن اگر تمہارے راستے میں تم آؤ گے تو میں جو ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابرہہ جو ہے اپنا تخت لگا کر بیٹھ گیا اور قریش کے سرداروں کو بلانے کے لیے کہا گیا، تو اللہ کے نبی کے دادا جان عبد المطلب جو وہاں تشریف لے گئے۔ تو جیسے آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو آپ کی وقات اس کے دل میں پیدا ہوئی، تو اس نے آپ سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں جو ہے اپنے 200 اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوا تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جو ہے تو کعبۃ اللہ کو مت گرا، اور آپ مجھے یہ کہیں گے میں سوچ رہا تھا، اور آپ تو دنیا کے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں تو اس کی فکر کرنا میری ذمہ داری ہے، اور کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اس کی فکر کرے گا، اور اگر تو اللہ سے ٹکرائے گا تو اللہ تیرا جو انجام کریں گے وہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو حضرت عبد المطلب جو اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے۔ تو دوسرے دن اس نے جو ہے صبح ہوتے ہی اپنے ہاتھی کا رخ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف کیا، لیکن جو ہے گرانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، لیکن جو ہے وہ ہاتھی جو ہے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ روایتوں میں ہے کہ نفیل بن حبیب، جن کو راستے ہی سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، انہوں نے ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، کیونکہ اللہ کا محفوظ شہر ہے، یہاں تو نہیں بچ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھی کے کان کو چھوڑ دیا۔ تو ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بڑی بڑی تیروں سے مارا گیا، پھر بھی ہاتھی نے پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں لوہے کے آنکڑے ڈالے گئے، پھر بھی نہ کھڑا ہوا۔ اگر اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو چلنا شروع کر دیتا، ملک شام کی طرف کرتے تو چلنا شروع کر دیتا، اگر اس کا رخ مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔
تو بزرگوں جو ہے ابرہہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ جس ہاتھی کو میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے لایا ہوں وہ ہاتھی جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے دریا سے جو ہے کچھ پرندوں کو بھیجا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ پرندے جسم میں کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے، ایک کنکر اس کی چونچ میں تھا، 2 کنکر ان کے پنجوں میں تھے، اور وہ پرندے جو دریا سے اٹھنے لگے اور آ کر انہوں نے جو ابرہہ کے فوج پر وہ کنکر گرائے۔ بزرگوں، ان کنکروں میں اتنی طاقت تھی کہ جو گولی اور بارود بھی جو کام نہیں کر سکتا تھا، ان کنکروں نے وہ کام کیا کہ جس آدمی کو وہ کنکر لگتا تو اس کے جسم میں گھستا چلا جاتا تھا۔ جب یہ حالت دیکھی تو کچھ لوگ جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ جو ہے وہیں مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سب کو ذلیل کر کے وہیں جو ہے واپس بھیج دیا، مگر ان کا جو سردار تھا ابرہہ وہ ایسے ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم میں ایک زہر سرایت کر گیا، اس کا ایک ایک عضو جو ہے گل کر سڑنے لگا، اس کو جو یمن واپس لایا گیا، دارالحکومت صنعاء میں اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ آخر میں جو ہے صرف ہاتھی کے 2 چلانے والے باقی رہ گئے مکہ مکرمہ میں، اس میں سے ایک اندھا ہوا، ایک جو ہے اپاہج ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ان دونوں کو جو ہے مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا، اور جو ہے کعبۃ اللہ کے خلاف سازش کرنے والوں سے بدلہ بھی لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے امت کو جو ہے یہ سبق دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے جو ہے تسلی دی کہ یہ جو مکہ مکرمہ آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ کو جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پہلے حفاظت کی ہے اور ان سے جو ہے طاقتور دشمنوں سے اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ اللہ آگے بھی حفاظت کریں گے۔ تو بزرگوں، یہ جو ہے واقع فیل کا جو ہے منظر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں، ترجمہ بھی سن لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو غلط نہیں بنایا، یعنی انہوں نے جو پلاننگ کی تھی کہ مکہ آ کر ہاتھیوں سے کعبہ کو گرائیں گے، اللہ نے ان کے اس پلان کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے پرندوں کے غول کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے، اور وہ کنکر ان کے جسم میں جاتا، جس کی وجہ سے جس کو کنکر لگتا وہ مر جاتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی جیسے بھوسا کھانے کے بعد جو ہے بے حیثیت ہو کر گرتا ہے، اللہ نے ان کو بھی ویسے ہی کر دیا، جو اپنی طاقت کے دم پر اتنا اترا کر نکلے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں گے، اور اللہ کی طاقت کے سامنے جو ہے نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ تو بزرگ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سورہ فیل میں پس منظر جو ہے ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے سورہ جو ہے قریش کی تفسیر آئے گی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ وہ 10 صورتیں ہیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے جو ہے خود بھی سنیں
اور عمل بھی کریں اور انشاءاللہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بزرگوں جن تک ہم پہنچائیں گے اگر وہ عمل کریں گے تو ہمارے نام اعمال میں بھی اللہ ان کا ثواب لکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا